نمسکار ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا انڈین ٹاکس پر۔ میں ہوں آپ کا بھائی دلبر۔ آئیے ہم اپنے بات رکھنے سے پہلے آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے ہی یوٹیوب چینل انڈین ٹاکس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ دوستو، اے پی جے عبدالکلام اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ایک گہرا کنواں ہوں اس زمین پر، بے شمار لڑکے اور لڑکیوں کے لیے کہ ان کی پیاس بجھاتا رہوں۔ اس کی بے پناہ رحمت اس طرح ذرہ ذرہ پر برستی ہے جیسے کنواں سب کی پیاس بجھاتا ہے۔ اتنی سی کہانی ہے میری، زین العابدین اور عاشی اماں کے بیٹے کی کہانی، اس لڑکے کی کہانی جو اخباریں بیچ کر اپنی بھائی کی مدد کیا کرتا تھا، اس شاگرد کی کہانی جس کی پرورش شیو سبرمنی آئیر اور ایدو رائے کے سلومن نے کی تھی، اس ودیارتھی کی کہانی جسے پنڈلے ماسٹر نے تعلیم دی تھی، اس ایم جی کے اور پروفیسر سارا بھائی نے انجینئر کی پہچان دی تھی، جو ناکامیوں مشکلوں میں پل بڑھ کر ایک سائنسداں بنا تھا، اور اس رہنما کی کہانی جس کے ساتھ چلنے والے بے شمار قابل اور ہنرمند لوگوں کی ٹیم تھی۔ میری کہانی میرے ساتھ ختم ہو جائے گی کیونکہ دنیاوی معنوں میں میرے پاس کچھ پونجی نہیں ہے، میں نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے، میں نے کچھ جمع نہیں کیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ پریوار ہے، دوسروں کے لیے مثال نہیں بننا چاہتا، لیکن شاید کچھ پڑھنے والوں کو پریرنا ملے کہ انتم سکھ روح اور آتما کی تسکین ملے۔ خدا کی رحمت ان کی وراثت ہے۔ میرے پردادا اور میرے دادا اور میرے باپ زین العابدین کا خاندان کا سلسلہ عبدالکلام پر ختم ہو جائے گا، لیکن خدا کی رحمت کبھی ختم نہ ہوگی، کیونکہ وہ امر ہے اور لافانی ہے۔ میں شہر رامیشورم کے ایک مڈل کلاس تمل خاندان میں پیدا ہوا۔ میرے ابا زین العابدین کے پاس نہ دولت تھی نہ تعلیم تھی، لیکن ان مجبوریوں کے باوجود ان کے پاس دانائی تھی اور حوصلہ تھا، اور میری ماں جیسی مددگار تھی عاشی اماں۔ ان کی کئی اولادوں میں سے ایک میں بھی تھا۔ بلند قامت ماں باپ کا ایک چھوٹے سے قد والا معمولی شکل و صورت کا لڑکا اپنی پشتینی مکان میں رہتے تھے۔ ہم کبھی 19ویں صدی میں بنا تھا، کافی وسیع و عریض اور پکا مکان تھا۔ رامیشورم کی مسجد اسٹریٹ میں میرے ابا ہر طرح کے آرام سے دور رہتے تھے، لیکن ضروریات کی تمام چیزیں میسر تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میرا بچپن بہت محفوظ تھا، مادی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی، میٹیریلی بھی اینڈ ایموشنلی بھی۔ رامیشورم کا شہر شیو مندر ہمارے گھر سے صرف 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ آبادی مسلموں کی تھی، پھر بھی کافی ہندو گھرانے تھے جو بڑے اتحاد و اتفاق کے ساتھ پڑوس میں رہتے تھے۔ ہمارے علاقے میں ایک بڑی مسجد پرانی تھی جہاں میرے ابا مجھے ہر شام نماز کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ رامیشورم مندر کے بڑے پنڈت پکشی لکشمن شاستری میرے ابا کے پکے دوست تھے۔ میری بچپن کی یادوں میں سے ایک یاد یہ بھی تھی کہ اپنے روایتی لباس میں بیٹھے ہوئے وہ دونوں کے روحانی مسئلوں پر دیر تک گفتگو ہوتی تھی، باتیں کرتے رہتے تھے۔ میرا ابا مشکل سے مشکل روحانی مسئلوں کو
تمل کی عام زبان میں بیان کر لیا کرتے تھے اور ان مسئلوں کو چٹکی میں حل کر لیا کرتے تھے۔ ایک بار مجھ سے کہا کہ جب آفت آئے تو آفت کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ آفت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مشکلیں ہمیشہ ایک سبق سیکھنے کا موقع دیتی ہے، خود کو پرکھنے کا موقع دیتی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ابا کے اصولوں پر ہمیشہ چلنے کی کوشش کی۔ میں اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ ہم سے اوپر ایک مہان شکتی ہے جو ہمیں مصیبت، مایوسی اور ناکامی سے نکال کر سچائی کے مقام تک پہنچاتی ہے۔ میں قریب 6 برس کا تھا جب ابا نے ایک لکڑی کی کشتی بنانے کا فیصلہ کیا جس میں وہ یاتریوں کو رامیشورم سے دھنوش کوری کا دورہ کرا سکیں، لے جائے اور واپس لے آئے۔ وہ سمندر کے ساحل پر لکڑیاں بچھا کر کشتی کا کام کیا کرتے تھے، ایک اور ہمارے رشتہ دار کے ساتھ، احمد جلال الدین۔ بعد میں ان کا نکاح میری آبا زہرہ کے ساتھ ہوا۔ احمد جلال الدین حالانکہ مجھ سے 15 سال بڑے تھے، پھر بھی ہماری دوستی آپس میں جم گئی تھی۔ ہم دونوں ہر شام لمبی سیر کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ مسجد کی گلی سے نکل کر ہمارا پہلا پڑاؤ شیو مندر ہوا کرتا تھا۔ جلال الدین زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکے ان کے گھر کے حالات کی وجہ سے، لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں ان دنوں ہمارے علاقے میں صرف وہی ایک شخص تھا جو انگریزی لکھنا جانتا تھا، پڑھنا جانتا تھا۔ جلال الدین ہمیشہ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے اور پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا کرتے تھے، سائنس کی ایجاد، میڈیسین اور اس طرح کے اچھی باتوں کا تذکرہ کرتے تھے اور اس وقت کے لٹریچر کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ ایک اور شخص جس نے میرے بچپن میں ہمیں بہت متاثر کیا ہے وہ میرا کزن تھا، میرا چچا زاد بھائی شمش الدین۔ اس کے پاس رامیشورم میں اخباروں کا ٹھیکہ تھا اور سب کام اکیلے ہی کیا کرتا تھا۔ ہر صبح اخبار رامیشورم ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے پہنچتا تھا۔ سن 1939 میں دوسری عالمگیر جنگ شروع ہوئی۔ اس وقت میں 8 سال کا تھا۔